آج انشاءاللہ تعالی ہم سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 89 سے آنورڈ سٹارٹ لیں گے، اور امید ہے کہ آج سورت یہ کنکلوڈ بھی ہو جائے گی۔ اب سیدنا زکریا علیہ السلام کا ذکر خیر ہونے جا رہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وزکریا، اور یاد کرو زکریا کو علیہ السلام، اذ نادا ربہ رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، کہ جب انہوں نے ندا دی اپنے رب کو، دعا کی اپنے رب سے کہ اے میرے رب مجھے اکیلا نہ چھوڑنا، اور تو سب سے بہتر وارث ہے۔ یہ دعا اولاد نرینہ کے لیے بھی ایک آزمودہ دعا ہے، اور تفصیلات سورہ مریم میں گزر چکی ہیں کہ سیدنا زکریا علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حضور جب دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی وائف کو بھی ان کے لیے درست کر دیا، اور اولاد یعقوب کا وارث ان کو ہیکل سلیمانی کے لیے مل گیا۔ اور یہ چیز کلک کہاں سے ہوئی تھی اس کا ذکر بھی سورہ مریم آل عمران میں آیا کہ انہوں نے سیدہ مریم کے پاس فروٹ دیکھے اور پوچھا یہ کہاں سے آئے ہیں، تو انہوں نے عرض کیا یہ اللہ کی طرف سے آئے ہیں۔ تو وہاں سے ان کو یہ بات کلک کی کہ جو رب مریم کو اس حجرے میں فروٹ دے سکتا ہے وہ مجھے بڑھاپے میں اولاد بھی دے سکتا ہے۔ تو انہوں نے اللہ سے دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے انہیں اولاد دی، اس کا ذکر یہاں پر بھی آ جائے گا۔ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ، تو ہم نے ان کی دعا کو قبول فرما لیا۔ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَىٰ، اور ان کو ہم نے یحییٰ علیہ السلام جیسا فرزند عطا فرمایا۔ سورہ مریم میں آئے کہ اس نام کا پہلے کوئی اور بندہ نہیں تھا، یہ اسپیشل نام اللہ تعالیٰ نے رکھا، یحییٰ۔ وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ، اور ہم نے ان کے لیے ان کی بیوی کو بھی درست کر دیا، یعنی بڑھاپے میں جب مینسز آنا بند ہو جائیں پھر میڈیکلی تو اولاد پاسبل نہیں ہوتی، تو ان کی بیوی کو ان کے لیے درست کر دیا، یعنی ان کی دعا کی برکت سے۔ اور پھر اس کی نشانی بھی آئی سورہ مریم میں، سورہ آل عمران میں، کہ 3 دن تک آپ کی زبان بند ہو گئی، صرف آپ اشاروں سے گفتگو کرتے تھے۔ یہ اشارہ تھا کہ اب پریگنینسی ٹھہر چکی ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت کا بہت بڑا فیصلہ ہو چکا ہے، اور پھر وہ ذکر اذکار میں صبح و شام مشغول ہو گئے، اور باقیوں کو بھی اسی طرف انہوں نے گائیڈ کیا۔ انہم کانوا یسارعون فی الخیرات، بے شک وہ لوگ جو تھے زکریا علیہ السلام، ان کے گھر والے، ان کا بیٹا، باقی انبیاء، وہ نیکیاں کرنے میں سبقت لے جانے والے تھے، تیزی کرنے والے تھے۔ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا، اور وہ ہمیں ہی پکارا کرتے تھے امید کے ساتھ اور خوف کے ساتھ۔ یہی وہ چیز ہے جس کے اوپر وہ کتاب ہے، الترغیب والترہیب، یعنی نیک اعمال کی ترغیب دلانا اور ترہیب ڈرانا، وعیدیں سنانا گناہ کے اگینسٹ یا نیک اعمال چھوڑنے کے اگینسٹ جو فرائض کے درجے میں فال کرتے ہیں۔ تو اس کو محدثین کے ہاں الترغیب والترہیب کہا جاتا ہے۔ اس سے یہ بھی پتہ چل گیا کہ تصوف کے ہاں جو یہ کنسپٹ آیا کہ آپ نے الترغیب یا الترہیب کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے تابع فرمان نہیں بننا بلکہ اللہ کی محبت میں بننا ہے، تو وہ بالکل باطل نظریہ ہے۔ اللہ نے انسان کی نیچر ایسی بنائی ہے کہ اسے آپ جب لالچ دیں گے تو وہ مائل ہوگا، جب ڈرائیں گے تو اس برے کام سے وہ باز آ جائے گا۔ تو انبیاء کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ وہ امید کے ساتھ اور خوف کے ساتھ اللہ کو پکارا کرتے تھے۔ امید کیا ہوتی تھی؟ جنت کے حصول کی، جہاں اپنے رب کا دیدار ہوگا، اور خوف کیا؟ اللہ تعالیٰ کے عذاب کا خوف، جہنم کا خوف۔ اب اسے مولڈ کر کے یہ کہنا کہ جی امید ہوتی تھی کہ اللہ راضی ہو جائے، اور خوف یہ ہوتا تھا کہیں اللہ ناراض نہ ہو جائے۔ تو بھائی پورے قرآن کا مقدمہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کو جنت کی لالچ دی ہے اور جہنم سے ڈرایا ہے۔
جنت کے حصول کے لیے کوشش کرنا یہ اللہ کو محبوب ہے، اور دوزخ سے ڈرنا یہ اللہ کو محبوب ہے کیونکہ اللہ نے ڈرایا ہے۔ وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ، اور وہ ہمارے سامنے ہی عاجزی کیا کرتے تھے، ساری خشیت ان کی ہمارے لیے تھی۔ یعنی آپ دیکھیں کہ انبیاء کرام کا جو کردار بیان ہو رہا ہے سورۃ الانبیاء میں، وہ ٹوٹلی گاڈ اورینٹڈ ہے۔ اللہ کے سامنے لجاجت، اللہ سے مانگنا، اسی کی طرف متوجہ ہونا اپنے مسائل کے حل کے لیے۔ اب اگلا ذکر خیر آ رہا ہے سیدہ مریم کا، جہاں کہیں بھی حضرت زکریا علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام کا ذکر آتا ہے تو یہ ساتھ امپلائڈ ہوتا ہے کہ سیدہ مریم کا ذکر بھی آئے گا، کیونکہ سیدہ مریم کے خالو لگتے تھے حضرت زکریا علیہ السلام، اور سیدہ مریم کے جو والد تھے عمران، جن کے نام کے اوپر وہ سورت ہے آل عمران، وہ پیغمبر تھے، وہ ایک پیغمبر کی بیٹی تھی، اللہ نے ان کو چنا اور کفالت کی ان کے خالو نے جو پیغمبر تھے۔ اور سیدہ مریم کی پیدائش سے پہلے ایکسپیکٹیشن یہ تھی کہ حضرت عمران علیہ السلام کے ہاں پیغمبر کی پیدائش ہوگی، لیکن اللہ کا فیصلہ یہ تھا کہ وہاں پر ایک بچی پیدا ہوگی جو اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی ہوگی، اور اس سے وہ بچہ پیدا ہوگا جو اس کائنات میں ایک یونیک ایگزامپل ہے کہ بغیر باپ کے اللہ تعالیٰ اس کو پیدا فرمائے گا، اور دونوں ماں بیٹا کو اللہ تعالیٰ جہان والوں کے لیے نشانی بنائے گا۔ واللتی احسنت فرجہا، اور یاد کرو اس خاتون کو جس نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی، اپنی عصمت کی حفاظت کی۔ فنفخنا فیہا من روحنا، تو ہم نے اس میں اپنی طرف سے روح پھونک دی۔ روح تو ہر انسان میں اللہ تعالیٰ ہی پھونکتا ہے، اللہ کی مخلوق ہے روح، لیکن یہ اسپیسیفک روح تھی، روح من، خاص اس کی طرف سے، اسی لیے عیسیٰ روح اللہ ہے۔ ویسے تو پوری انسانیت ہی روح اللہ ہے، حضرت آدم علیہ السلام میں بھی اللہ نے روح پھونکی، لیکن یہ اسپیشل روح ہے کہ باپ کا ایلیمنٹ مسنگ ہے، صرف ماں سے اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے عیسیٰ ابن مریم کو، اور وہ جو مسنگ ایلیمنٹ تھا وہ ایک اسپیشل روح ہے۔ اس طرح کی روح اور کوئی انسان نہیں ہے سوائے آدم علیہ السلام کے، کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے اسپیشلی تخلیق کیا اپنے قدرت کے ہاتھوں سے، جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے، اس کے لیے یوں تمثیل بھی بیان نہیں کی جا سکتی۔ وَجَعَلْنَاهَا وَابْنَهَا آیَةً لِلْعَالَمِينَ، اور ہم نے بنایا اس مریم کو اور ان کے بیٹے کو نشانی تمام جہان والوں کے لیے۔ دونوں نشانی ہیں جی، سیدہ مریم کے ساتھ جو یہ واقعہ ہوا یہ ایکسٹرا آرڈنری واقعہ ہے، نہ ان سے پہلے کسی کے ساتھ ہوا نہ ان کے بعد کسی کے ساتھ ہوا، کہ بغیر خاوند کے اولاد، اور بیٹا بھی خاص اللہ تعالیٰ کی تخلیق کہ باپ نہیں ہے، اور وہ اللہ کی روح ہے، خاص روح ہے جو اللہ تعالیٰ نے پاکیزہ مریم میں پھونکی اور ان کو یہ اولاد عطا فرمائی، جو بنی اسرائیل کے لیے آخری پیغمبر ٹھہرے۔ ان ہذہ امتکم امۃ واحدہ، اے انبیاء کے ماننے والو، یہی توحید ہے جو تمہارا دین ہے، اور وہ ایک دین ہے، تمام نبیوں کا ایک دین ہے، ایک ہی خدا کی دعوت دی سب نے۔ وَأَنَا رَبُّكُمْ، اور میں ہوں تمہارا پروردگار، پالنے والا۔ فَاعْبُدُونَ، پس میری ہی عبادت کیا کرو۔ لیکن ہوا کیا؟ وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ، مگر لوگوں نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اپنے دین کو، آپس میں فرقے بنا لیے۔ كُلٌّ إِلَيْنَا رَاجِعُونَ، سب کو لوٹ کر ہماری ہی طرف آنا ہے۔ مراد یہ کہ قیامت والے دن بتا دیں گے جو کچھ انہوں نے کیا تھا۔ دوسری جگہ سورۃ المؤمنون میں آتا ہے فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا، انبیاء کے جانے کے بعد دین کو پارا پارا کر دیا ان کے ماننے والوں نے، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ، ہر گروہ اس پہ خوش ہے جو وہ اس نے
پکڑ رکھا ہے، یعنی ٹوٹل دین کسی نے نہیں پکڑا ہوا، جزیات پکڑی ہوئی ہیں۔ یہاں پر بھی اسی چیز کا ذکر آیا، لیکن ساتھ دھمکی آئی کہ سب نے لوٹ کر ہمارے پاس آنا ہے، پھر ہم بتا دیں گے جو کچھ دنیا میں کیا تھا بھگتیں گے۔ وہی ذکر ساتھ آ گیا، فَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ، پس جو شخص کرتا رہا نیک اعمال، وَهُوَ مُؤْمِن، اور ہوا ایمان والا۔ ایمان شرط ہے، اگر کوئی کافر ہے نیک اعمال کرتا ہے تو دنیا میں اجر ملے گا، آخرت میں کوئی اجر نہیں ہے۔ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ، تو اس کی کوشش کو ضائع نہیں کیا جائے گا قیامت والے دن۔ میں نے پہلے بھی کئی دفعہ عرض کیا ہے، اور یہ قرآن پاک پڑھنے کے بعد چند ایک کریٹیکل پوائنٹس جو حاصل ہوئے مجھے، جن کو میں یونیک انداز میں پبلک کے سامنے رکھتا ہوں، ان میں سے ایک چیز یہ ہے کہ بیڈ لک آخرت میں نہیں ہونی، بیڈ لک دنیا میں ہونی ہے۔ اسی کا ذکر آیا کہ ہم کسی کی کوشش کو ضائع نہیں ہونے دیں گے۔ دنیا میں ہوتا ہے کہ آپ نے بڑی محنت سے کوئی کاروبار کھڑا کیا، سیلاب آیا، آپ کی ساری پروڈکٹ ضائع ہو گئی، کوئی گورنمنٹ کی پالیسی آئی، آپ کا کاروبار ٹھپ ہو گیا، کوئی ایسا میڈیکل کیس آیا کہ آپ کی ساری جائیداد بک گئی، محنت کے باوجود ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا۔ ایجوکیشن کی فیلڈ میں پیپروں کی باری آئی، آپ بیمار ہو گئے، پیپر نہیں دے سکے، پیپر دینے جا رہے تھے، راستے میں ایکسیڈنٹ ہو گیا، یا گھر میں کوئی اتنا قریبی عزیز، اس کی اچانک ڈیتھ ہو گئی کہ آپ صدمے میں چلے گئے اور آپ اچھے پیپرز نہیں دے سکے۔ یہ ساری بیڈ لکس دنیا میں ہوں گی، لیکن آخرت میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ کسی کی محنت ضائع نہیں ہوگی، جس نے دنیا میں محنت کی ہے اجر ملے گا اسے۔ اسی لیے آخرت کے بارے میں آیا کہ اللہ تعالیٰ وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ یہ نہیں ہے کہ دنیا میں وعدہ خلافی کرتا ہے، دنیا میں بظاہر وعدہ خلافی نظر آتی ہے، لیکن وہ ہماری آزمائش ہے، کسی کو دے کر آزمایا، کسی سے لے کر آزمایا، وہ اللہ کے پلان کا قانون ابتلا کا حصہ ہے۔ لیکن آخرت میں ایسا کوئی قانون نہیں ہے کہ دنیا میں کسی نے محنت کی اور آخرت میں وہ برباد ہو گیا، سوائے اس کے کہ وہ مؤمن نہ ہوا، پھر تو پکڑا جائے گا، ظاہر ہے، پھر اس کے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ یا اس نے لبادہ اوڑا ہوا تھا دین کا، اندر سے منافق تھا، تو وہ بھی پکڑا جائے گا۔ وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ، اور ہم اس کے اعمال کو لکھنے والے ہیں، جو بھی انڈیویجول اللہ تعالیٰ کے حضور مومن پیش ہوگا اس کے اعمال ہم نوٹ کر رہے ہیں۔ وَحَرَامٌ عَلَىٰ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا، اور ناممکن ہے یہ کہ ہم کسی بستی کو تباہ و برباد کر دیں، أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ، کہ پھر سے اس کے رہنے والے اس بستی میں لوٹ آئیں۔ یعنی جب کسی بستی پر موت طاری ہو جائے تو پھر وہ لوگ دنیا میں واپس نہیں آ سکتے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے سورہ یونس میں فرمایا کہ حرام ہے کہ ہم جب کسی قوم کے لیے عذاب کا فیصلہ کریں، اللہ کا فیصلہ ٹل جائے سوائے قوم یونس کے۔ وہاں پہ ایک ایکسیپشن ملتی ہے، قوم یونس والی، کیونکہ یونس علیہ السلام وحی کا انتظار کیے بغیر نکل گئے تھے، ان کا یہ ڈیبٹ کریڈٹ بن گیا ان کی امت کے حق میں، اور عذاب ٹل گیا اور پوری امت مسلمان ہوگی۔ لیکن اس کیس میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے حرام ہے کہ جب ہم کسی بستی کو تباہ کر دیں، یعنی عذاب کا فیصلہ ہونے کے بعد عذاب ایگزیکیوٹ بھی ہو جائے، اب دنیا میں کوئی واپس نہیں آ سکتا۔ یہ یونیورسل ٹروتھ ہے اللہ تعالیٰ کا۔ اسی کی بنیاد پہ میرا یہ عقیدہ ہے کہ جو شخص دنیا سے چلا گیا وہ کبھی دنیا میں واپس نہیں آ سکتا، نہ دنیا میں روحیں واپس آتی ہیں، نہ کوئی نیا جنم ہوتا ہے، نہ کوئی پیغمبر اس اعتبار سے کسی مردے کو زندہ کر سکتا ہے کہ وہ دنیا میں زندگی گزارے۔ یہ تو ممکن ہے عیسیٰ ابن مریم کے کیس میں کہ انہوں نے مردوں کو اپنی گواہی کے لیے زندہ کیا۔ قرآن میں آیا کہ وہ اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کرتے تھے، آگے یہ نہیں آیا کہ وہ زندہ ہونے کے بعد زندگی گزارتے تھے، اس کے لیے آپ کو دلیل چاہیے۔ زندہ کرتے تھے، وہ گواہی دیتے تھے کہ یہ اللہ کے پیغمبر ہے۔ دنیا میں کوئی واپس نہیں آ سکتا۔ باقی جو یہ بابوں کے بارے میں ہے کہ وہ مردوں کو زندہ کر دیتے تھے، وہ ویسی کہانی ہے۔ نبی اسلام کے بارے میں اس طرح کا کوئی معجزہ رپورٹ نہیں ہوا۔ سورۃ الانبیاء کے سٹارٹ ہی میں آپ سن چکے
کہ اگر یہ اللہ کے پیغمبر ہیں تو جو ہمیں خود معجزات بتاتے ہیں اگلے نبیوں کے، یہ خود کیوں نہیں وہ معجزہ کر کے دکھاتے؟ تو اس کے جواب میں ہونا چاہیے تھا کہ بھئی کر کے تو دکھا رہے ہیں، لیکن جواب میں آیا کہ کیا وہ لوگ ایمان لے آئے تھے جو یہ ایمان لے آئیں گے وہی معجزہ دیکھ کر؟ تو یہ اللہ کی رحمت کا تقاضا ہے کہ منہ مانگا معجزہ نہ دکھایا جائے، ورنہ عذاب استحصال آ جائے گا۔ تو حرام ہے کسی بستی کے لیے کہ اسے ہلاک کیا جائے اور وہ دنیا میں واپس آ جائے، حتیٰ یہاں تک کہ یہ انسانیت جب وقت گزارتی رہے گی اور قرب قیامت کا وقت آئے گا۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، قرب قیامت کی 10 نشانیاں ہیں، ان میں سے یاجوج ماجوج کا نکلنا، عیسیٰ ابن مریم کا دنیا میں آنا، دابت الارض کا نکلنا، سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، یہ ساری چیزیں رپورٹ ہوئی ہیں۔ دجال کا نکلنا، ان میں سے ایک نشانی قرب قیامت کی یہاں پر آ رہی ہے، حتی اذا فتحت یاجوج و ماجوج، یہاں تک کہ کھول دیے جائیں گے یاجوج اور ماجوج۔ یہ 2 قومیں ہیں جن کو ذوالقرنین بادشاہ نے قید کیا تھا، اس کی تفصیل ہم سورۃ الکہف میں کر چکے ہیں، الگ سے لوگوں نے اس پہ کلپس بھی بنائے، ویلیو ایڈیشن کر کے، ویژولز لگا کے، آج میں اس تفصیل میں نہیں جاؤں گا، اسی کو آپ دیکھ لیں۔ وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ، اور وہ ہر بلندی سے بڑی تیزی کے ساتھ نیچے اترنے لگیں گے، یعنی وہ پہاڑوں سے اتریں گے، زمین میں پھیل جائیں گے اور تباہی کر دیں گے، اور یہ کام ہوگا بالکل قرب قیامت میں۔ حتیٰ کہ عیسیٰ ابن مریم اہل ایمان کو لے کر وہاں سے چلے جائیں گے، پھر ان کی دعا کی برکت سے ان کی گردنوں میں کیڑے پڑیں گے، یہ اس بیماری کی وجہ سے مارے جائیں گے۔ صحیح مسلم میں تفصیلی حدیث موجود ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اسپیشل پرندوں کو بھیجے گا جو ان کے گوشت اٹھائیں گے اور یوں زمین کی صفائی کی جائے گی۔ وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ، تو اس وقت معلوم ہوگا کہ سچا جو وعدہ ہے وہ قریب آ گیا، یعنی قیامت کا وقت یہ ہر بندے کی زندگی میں بھی آنا ہے جب وہ موت کو سامنے دیکھتا ہے، اور ایک بڑی قیامت آنی ہے جب پوری انسانیت نے ختم ہونا ہے۔ فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا، تو اس وقت آنکھیں جو ہیں وہ تارے لگ جائیں گی، ایک جگہ رک جائیں گی ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کی روش اختیار کی۔ یا ویلنا، وہ کہیں گے ہائے افسوس، قد کننا فی غفلۃ من ھذا، بے شک ہم تو آخرت کے دن کے بارے میں، اپنی موت کے بارے میں، آخرت کی جواب دہی کے بارے میں غفلت میں تھے۔ بل کننا ظالمین، بلکہ ہم بڑے ظالم تھے، خود مانیں گے کہ ہم سے مس ہینڈلنگ ہوئی۔ انکم وما تعبدون من دون اللہ، اے مشرکو، خدا کے منکرو، بے شک تمہیں بھی اور تمہارے معبودوں کو بھی، ان بتوں کو جن کو تم اللہ کے سوا پوجتے ہو، حسب جہنم، جہنم کا ایندھن بنایا جائے گا۔ یہ ان کی حسرت میں اضافہ ہوگا، جب وہ جہنم میں جائیں گے اپنے ساتھ ان بتوں کو بھی دیکھیں گے جن کے آگے وہ جھکا کرتے تھے، یا ان سو کالڈ بزرگان دین کو جنہوں نے لبادہ اوڑا ہوا تھا اور وہ دنیا میں ان کے پیشوا تھے اور یہ سمجھتے تھے کہ حضرت صاحب ہمیں لے کر جائیں گے، تو آدھی بات تو سچ ہوگی کہ وہ لے کر جائیں گے لیکن جہنم میں، جنت میں نہیں۔ تو ان کی حسرت میں وہاں پہ اضافہ ہوگا کہ حضرت صاحب بھی ادھر ہی آئے ہوئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ سب کے سب ایندھن بننے والے ہیں جہنم کا۔ انتم لہا واردون، تم اس میں داخل ہونے والے ہو۔ اب سوچنے کی بات ہے، لو کان ہؤلاء آلہہ، اگر یہ معبود سچے معبود ہوتے اللہ کے سوا جو ہستیاں تم نے ٹھہرائی ہیں، ما وردوہا، تو وہ جہنم میں تو نہ ہوتے۔ وَكُلٌّ فِيهَا خَالِدُونَ، اور سب کے سب اس میں رہیں گے ہمیشہ ہمیش۔ انہی آیات کو تختہ مشق بنایا تھا، اللہ کا کلپ کاٹا تھا کافروں نے، مشرکین عرب نے۔ یہ نہ سمجھیں کہ صرف میرے کلپ کٹتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے کلپس
اس زمانے میں کٹے قرآن سے، آج تک کٹ رہے ہیں، اور وہ کلپس جو ہیں وہ کوئی 2-4 نہیں ہے، سینکڑوں کی تعداد میں۔ انہوں نے کہا کہ دیکھیں آپ نے قرآن میں خود ہی ہمیں یہ بتایا ہے کہ آپ کا رب فرماتا ہے کہ جن ہستیوں کی اللہ کے سوا عبادت کی جاتی ہے وہ سارے کے سارے دوزخ میں ڈالے جائیں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ عیسیٰ ابن مریم بھی پھر جہنم میں جائیں گے، کیونکہ ان کی بھی تو عبادت کی جاتی ہے، بلکہ ان کی عبادت کرنے والوں کی تعداد مشرکین سے، بت پرستوں سے بڑھ کر ہے۔ اب یہ اتنا بڑا اعتراض تھا، ہے بونگی تھی، لیکن کلپ تو کٹ گیا نا، تو اللہ تعالیٰ کو الگ سے آیات نازل کرنی پڑی سورہ الزخرف میں کہ اے محبوب جو عیسیٰ ابن مریم کی انہوں نے مثال بیان کی تو محض حجت بازی کے لیے، وہ تو ہمارے نیک بندے تھے، ان کو بھی پتا ہے کہ انہوں نے کہیں اپنی عبادت نہیں کروائی، اگرچہ لوگوں نے انہیں معبود مانا تو وہ جہنم میں نہیں جائیں گے، لیکن کلیریفیکیشن اللہ کو بھی دینی پڑی۔ اس لیے نہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی کلیریفیکیشن کا محتاج ہے، اس لیے کہ ہم کلیریفیکیشن کے محتاج ہیں، ہمارے دماغ ہیں موٹے، ہم سے مراد ہیں جو تھوڑی سی بات کے اوپر بہک جاتے ہیں، تو ان کی کلیریفیکیشن کے لیے پھر اللہ تعالیٰ کو اس لیول پر بھی اترنا پڑا، اور اللہ تعالیٰ نے اس چیز کی پرواہ نہیں کی ہے کہ لوگ کہیں گے کہ اللہ تو اتنا انٹلیکچوئل ہے، اتنی چھوٹی چھوٹی کلیریفیکیشن کیوں دے رہا ہے، کیونکہ اللہ کا مقصد ہے کہ ہر بندہ جنت میں پہنچنے میں کامیاب ہو جائے اور جہنم سے بچ جائے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے کلیریفیکیشن دی قرآن میں سورہ الزخرف کے اندر۔
یہاں پر کلیریفیکیشن نہیں آئی. یہاں پر آتی تو آپ کہتے کہ اللہ تعالیٰ نے بڑی پرفیکٹ بات کی ہے, ضرورت ہی نہیں پڑی. پرفیکٹ تو یہ بات بھی تھی اور جس کانٹیکسٹ میں تھی وہ پرفیکٹ تھی, لیکن بہرحال کلپ تو کاٹا جا سکتا ہے. کلپ کٹا اور اللہ نے جواب دیا. آج ہم دونوں آیات کو ملا کر اس اعتراض کا جواب دے لیتے ہیں. جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ کلپ کٹا ہوا ہے کہ فرشتوں کو حکم ہوا کہ سجدہ کرو, سب کے سب گر پڑے سوائے ابلیس کے. وہ کہتے ہیں قرآن تو کہہ رہے کہ فرشتے اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے, تو یہ کیا ہو گیا, ابلیس کیوں نافرمان نکلا؟ ہم کہتے ہیں وہ جن تھا, وہ کہتے ہیں کوئی نہیں لکھا ہوا. ہم کہتے ہیں نہیں سورۃ الکاف میں آیا, وہ کہتے ہیں ادھر آیا نا, 7 جگہ یہ قصہ آیا ہے, ایک جگہ آیا ہے, باقی 6 جگہ تو کوئی نہیں آیا ہوا, تو ہم تو کلپ کاٹیں گے. پھر ہم اس کٹے ہوئے کلپ کا جواب دوسرے کلپ کو جوڑ کر دیتے ہیں. یہ میں آپ کو مثالیں دوں, میں اگلے دن اس نیت سے قرآن پڑھنا شروع ہوا کہ اگر کلپ میں کاٹنے شروع کروں تو یقین کریں صرف سورۃ البقرہ کے اندر درجنوں کلپس ہیں. ہر چیز ایسی ہے کہ اس کو اگر آپ تھوڑا سا مولڈ کریں نا تو نئی چیز بنا کے آپ پیش کر دیں گے. پھر مجھے سمجھ آئی کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا سورۃ البقرہ ہی میں, یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا, کہ اللہ تعالیٰ اسی قرآن کی مثالوں کے ذریعے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیتا ہے, لیکن ان کو جو گمراہ ہونا چاہتے ہیں, اور بہت سے لوگوں کو ہدایت دیتا ہے. اور ہدایت کن کو ملتی ہے؟ جو ہدایت لینا چاہتے ہیں. تو حقیقت بات ہے کہ اگر آپ نے نہیں ماننا, آج آپ دیکھیں جو لوگ قرآن پڑھ کے مذاق اڑا رہے ہیں, قرآن کے خلاف کتابیں لکھ رہے ہیں, وہ اسی قسم کی بونگیاں مارتے ہیں. اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ ان کے اسٹرانگ پوائنٹ پکڑیں, 2-4 پوائنٹ ان کے منہ پہ مال دیں اور ان کا جاہل ہونا ان کے سامنے ثابت کر دیں. باقی چیزوں کے جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے, بدنیتی کھل جائے گی ان کی. لہم فیہا زفیر, وہ جہنم میں چیخیں گے. وہم فیہا لا یسمعون, اور اس میں کچھ نہ سن سکیں گے. بس چیخو پکار ہوگی, ایک دوسرے کا کوئی بداوا بھی نہیں کر سکے گا. ان الذین سبقت لہم من الحسنی, بے شک وہ لوگ جن کے لیے مقدر ہو چکی ہے ہماری طرف سے بھلائی, اولئک عنہا مبعدون, تو وہی اس جہنم سے دور کیے جائیں گے. یعنی یہ سائملٹینیس کنٹراسٹ آ رہا ہے, ایک طرف چیخو پکار کرنے والے جہنمی اور دوسری طرف وہ ہیں جن کے لیے بھلائی مقدر ہو چکی ہے, وہ جہنم سے دور رکھے جائیں گے. لا یسمعون حسیسہا, وہ اس کی آہٹ بھی نہیں سنیں گے. ظاہر ہے وہ اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے. اللہم اجعلنا منہم, اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ آہٹ بھی نہیں سنیں گے. جس طرح جہنمیوں کے لیے آتا ہے نا, جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گے. جو کامل الایمان جنتی ہیں ان کے لیے آ رہا ہے کہ وہ جہنم کی آہٹ بھی نہیں سنیں گے. وَهُمْ فِي مَشْتَهَتْ أَنفُسُهُمْ خَالِدُونَ, اور وہ ان نعمتوں میں جن کی خواہش ہے اللہ تعالیٰ نے ہماری انسٹنکٹ میں رکھ دی ہے, اور ان کے نفسوں نے اس کی خواہش کی تھی اس دنیا کی زندگی میں, وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. علامہ وحید الدین خان صاحب نے ایک کتاب لکھی ہے انسان کی منزل, بڑی زبردست ہے کتاب, پڑھنے والی. بیسیکلی قرآن کا مقدمہ انہوں نے پبلک کے سامنے رکھا ہے, لیکن اس انداز میں جس انداز میں اللہ تعالی نے اس امت کے سامنے رکھا تھا, لیکن وہ عربی میں لکھا رہ گیا. دیکھیں ان چند آیات سے ہی ہمیں کلیئر ہو گیا کہ اللہ تبارک و تعالی انسان کو آخرت اورینٹڈ کر رہا ہے. جن خواہشات کی لذت اللہ تعالیٰ نے ہمارے انسٹنکٹ کے اندر ڈال دی ہے, اس کے پورے ہونے کا وقت جنت میں ہے. یہاں پر بھی آ گیا. تو انسان کی منزل کتاب میں انہوں نے بیسیکلی قرآن پاک کی آیات کی روشنی میں بتایا کہ جو خواہشات آپ کی یہاں پوری نہیں ہو رہی اور آپ تن من دھن لگا رہے ہیں, اور بعض تو ایسی ہیں کہ جو آپ کرنا چاہتے ہیں لیکن اللہ کے نزدیک وہ حرام ہے, لیکن ان کی لذت اللہ نے آپ کی انسٹنکٹ میں رکھی ہوئی ہے. تو جب آپ اپنی منزل مقصود پہ پہنچیں گے نا, یعنی جنت میں, تو وہاں پر آپ کو وہ سب کچھ مل جائے گا جو نفس کی تسکین کا سامان ہے. بخاری میں آیا کہ ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ, جنت میں بھیڑ بکریاں, زمین یہ بھی ہوگی تاکہ ہم کاشتکاری کر سکیں؟ ظاہر ہے کہ عرابیوں کی دوڑ تو ادھر تک تھی.
تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جنت میں ہر وہ چیز ہوگی. پہلے تو آپ نے اس پہ اظہار مسکراہٹ فرمایا کہ دیکھو یہ عربی لوگ جو ہے وہ جنت میں بھی جا کے بکریاں مانگ رہے ہیں اور زمین کاشتکاری کے لیے مانگ رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں ہر وہ چیز ہے جس کی تم خواہش کرو گے. بچوں کی خواہش کرو گے, بچے ہوں گے. تم اگر سائنس کے اسٹوڈنٹ ہو اور اس کے کسی سولوشن کے لیے خواہش رکھتے ہو, وہ سولوشن تمہیں مل جائے گا. اس کائنات کے راز سے پردہ اٹھانا چاہتے ہو, وہ راز جو اس دنیا میں نہیں کھل سکے اور اللہ تعالیٰ نے خود بیان کیے, جو اللہ تعالیٰ کی روحانی دنیا ہے, تکوینی دنیا. یہ روحانی سے مراد یہ صوفیوں والی دنیا نہیں, جو تکوینی امور ہیں, اس کی تقدیر کے فیصلے. کسی کو اللہ نے لمبی عمر دی, کسی کو کم دی, کسی کو بیمار رکھا, کسی کو صحت مند رکھا. یہ سارے ڈفرینسز کیوں ہیں, یہ آزمائش اس طریقے سے کیوں ہے, یہ سارے راز جو ایک ایک باریکی ہے, یہ دنیا میں کوئی شخص آپ کو نہیں بتا سکتا سوائے اس کے کہ ول آف گاڈ ہے. لیکن آخرت میں ان سارے رازوں سے پردہ اٹھ جائے گا. کئی چیزیں اللہ تعالیٰ کی کوالٹیز سے متعلق ہیں جو اللہ سے ملنے کے بعد ہی پوچھا جا سکتا ہے. اس دنیا میں تو اللہ نے جتنا بتایا بس اس پہ ایمان رکھنا ہے. تو ہر وہ خواہش جو دنیا میں انہوں نے کی تھی وہ انہیں جنت میں مل جائے گی اور وہ اس میں رہیں گے ہمیشہ ہمیش. لا يحزنهم الفزع الاکبر, اور غمناک نہیں کرے گی انہیں وہ بڑی گھبراہٹ آخرت کے دن کی. وَتَتَلَقَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ, اور فرشتے ان کا استقبال کریں گے. سورہ زمر میں تو تفصیل کے ساتھ آیا, سلام بھیجیں گے ان پر. هَذَا يَوْمُكُمُ الَّذِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ, یہ ہے وہ تمہارا دن جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا. ظاہر ہے اہل جنت سے بھی وعدہ ہوا ہے نا کہ آخرت میں دنیا کی کوششوں کا اجر ملنے والا ہے, تو ان سے بھی وعدہ ہوا ہے. جہنمیوں سے وعدہ ہوا ہے آخرت کے عذاب کا, اور اہل ایمان سے وعدہ ہوا ہے آخرت کی نعمتوں کا. اب آخرت کا منظر کھینچا جا رہا ہے. یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب, یہ مشکل ترین آیت ہے. وہ دن ایسا ہوگا کہ جس دن ہم لپیٹ دیں گے آسمان کو اس طرح جس طرح خطوں کا طومار لپیٹا جاتا ہے, کتابیں اکٹھی کی جاتی ہیں, خطوط اکٹھے کیے جاتے ہیں. وہ سورہ الزمر میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دائیں ہاتھ میں زمین و آسمان کو لپیٹ دے گا جس طرح خطوں کا طومار لپیٹا جاتا ہے, جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے. کما بدأنا اول خلق نعیدہ, جیسے ہم نے آغاز میں کیا تھا جب ہم نے کائنات کو پیدا فرمایا, اسی طرح ہم لوٹا دیں گے. یعنی پہلے سب کچھ ختم کریں گے, سب ختم ہو جائیں گے. لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار, پھر دوبارہ سے پیدا کر دیں گے. وعدن علینا, یہ وعدہ ہے ہم پر, لازمی ہے, ہم نے اس کو پورا کرنا ہے. انا کنا فاعلین, یقیناً ہم ایسا کرنے والے ہیں. وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ, اور بے شک ہم نے اللہ کی جو کتاب تھی زبور, اس میں واضح و نصیحت کرنے کے بعد یہ بات درج کر دی تھی, ان الارض یرثها عبادی الصالحون, کہ بے شک زمین کے وارث ہمارے نیکوکار بندے ہوں گے. یعنی ہم اپنے نیک بندوں کو زمین میں وارث بنائیں گے, حکومت بھی دیں گے. یہ نہیں ہے کہ نیکوکاروں نے ہمیشہ مفلسی کی زندگی گزارنی ہے. بنی اسرائیل میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے پیغمبروں کو, ماننے والوں کو حکومت دی. اس امت میں بھی اللہ تعالیٰ نے خلفائے راشدین کے ذریعے مسلمانوں کو اتنی بڑی امپائرز عطا فرمائی. ان فی ھذا لبلاغا لقوم عابدین, یقیناً اس قرآن میں کفایت ہے اس قوم کے لیے جو اللہ تعالیٰ کی عبادت گزار ہے. یہ ان کے لیے ایک نصیحت ہے, ایک پیغام ہے. وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین, اور ہم نے نہیں بھیجا اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں
مگر رحمت بنا کر تمام جہان والوں کے لیے. یہ ترجمہ بھی درست ہے. تمام جہانوں کے لیے یہ ترجمہ بھی درست ہے. تمام جہانوں کے لیے جب کہا جائے گا پوری کائنات کے لیے, اور اسپیسیفکلی پلانٹ ارتھ کے اوپر جتنی بھی مخلوقات ہیں ہر ایک کا اپنا جہان ہے. پرندوں کا اپنا جہان ہے, مچھلیوں کا اپنا جہان ہے, پودوں کا اپنا جہان ہے, انسانوں کا اپنا جہان ہے, جو کمیونٹی کے معنوں میں آتا ہے. اور اگر آپ براڈر سینس میں لیں گے تو پوری کائنات کے لیے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا. یہ آیت مبارکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف میں جو قرآن میں ٹاپ کے اوپر آیات آتی ہیں ان میں سے ایک ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے سٹارٹ میں اپنے لیے کہا رب العالمین, الحمدللہ رب العالمین. ایبسولوٹلی پڑھیں گے تو ہم رب العالمین پڑھتے ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے رحمت للعالمین. آیت کے اندر آیا رحمت للعالمین, چونکہ عربی لنگوسٹک کا اسلوب ہے, ما آیا ہے پھر اللہ, تو وہ دو پیش جو ہیں وہ زبر میں کنورٹ ہو گئی. نہیں بھیجا آپ کو مگر رحمت بنا کر سارے جہان والوں کے لیے. یہ ہم ترجمہ کر رہے ہیں ورڈ بائی ورڈ, اور اگر سلیس ترجمہ کریں گے تو یہ کریں گے کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام جہان والوں کے لیے, تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوبی صرف انسانوں کے لیے ویلڈ نہیں ہے, جنات کے لیے بھی ہے, جانوروں کے لیے بھی ہے, پودوں کے لیے بھی ہے. اس ٹاپک کے اوپر بہت بولا جا سکتا ہے, لیکن ان شارٹ یہ ہے کہ آپ علیہ السلام کی تعلیمات ساری کائنات کے لیے رحمت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود سراپا رحمت ہے. رحمت والا جو ایلیمنٹ ہے وہ آپ کی ذات میں ڈومیننٹ تھا, اسی لیے آپ نے اپنی ذات کی خاطر کبھی کسی سے بدلہ نہیں لیا. ہاں, صحابہ اکرام پر جب ظلم ہوا تو آپ نے قنوت نازلہ بھی پڑھی. اللہ کے احکامات کو اسٹیبلش کرنے کی باری آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شرعی سزائیں بھی نافذ کی. وہ رحمت للعالمین کے منافی ہونا نہیں ہے. قل انما یوحى الی انما الہکم الہ واحد. اے نبی فرما دو کہ میرے پاس تو صرف یہی وحی آئی ہے کہ تمہارا خدا تو ایک اکیلا خدا ہے. فہل انتم مسلمون, پس کیا تم سر تسلیم خم کرتے ہو, مسلم ہوتے ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان بیان ہوئی اور ساتھ ہی توحید بیان ہوئی کہ اس شان سے کوئی دھوکہ نہ کھائے کہ اللہ کے ساتھ ان کو شریک کر دے. نہیں, وہ وہی ہوئی ہے کہ خدا ایک ہی ہے, معبود ایک ہی ہے. یہاں پر پھر بھی لوگ بات دیا ہے, کہتے ہیں جی رحمت للعالمین, رحمت کے لیے 4 شرطیں ہیں جی. رحمت کرنے والے کے پاس اختیار بھی ہو, اور جس پہ اس نے رحمت بننا ہے اس کی مشکل سے وہ واقف بھی ہو, اور بر وقت اس کی مدد بھی کر سکتا ہو. پورا استعانت کا عقیدہ اس میں سے گھڑ لیتے ہیں, حالانکہ اس میں کوئی لینا دینا نہیں ہے ایسی کسی بات کا. کیونکہ دوسری جگہ آیا کہ اے نبی علیہ السلام تم فرما دو میں اپنی جان کے لیے بھی کسی کے نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہوں مگر جو اللہ چاہے. سورۃ الاعراف میں اور کئی سورتوں میں. فَإِن تَوَلَّوْا, پس اگر وہ روگردانی کریں, فَقُلْ آذَنْتُكُمْ عَلَى سَوَاءٍ, تو تم فرما دو کہ میں نے تمہیں آگاہ کر دیا ہے پوری طرح, میرا کام تھا دعوت و تبلیغ کرنا, اب تمہاری مرضی ہے. وَإِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ أَمْ بَعِيدٌ مَا تُوعَدُونَ, اور میں نہیں جانتا کہ قریب ہے یا دور ہے وہ وعدہ جو تم سے کیا گیا. یعنی مشرکین عرب سے جو کہا گیا کہ نبی کا انکار کرنے کے اگینسٹ تم پر عذاب آئے گا, تو مجھے نہیں پتا یہ عذاب کب آنے والا ہے. اللہ کی مرضی جب عذاب لے آئے, نہ مجھے قیامت کے دن کا پتا ہے. اِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ مِنَ الْقَوْلِ, بے شک اللہ تعالی ہی ہے, وہی ہستی ہے کہ جو بات تم بلند آواز سے کرتے ہو وہ اسے جانتا ہے. وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ, اور جو تم اپنے دلوں میں چھپائے ہوئے ہو وہ اس سے بھی واقف ہے.
انہو علیم بذات الصدور، بے شک وہ سینوں میں چھپے ہوئے رازوں کا بھی جاننے والا ہے۔ سورہ المؤمن میں آیا کہ آنکھوں کی خیانت بھی جاننے والا ہے، یعنی آنکھ سے بھی اگر کوئی اشارہ کرتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ یہ اس نے کس خیانت کے ساتھ اشارہ کیا۔ اب مجھے بتائیں وہ ہستی جو ظاہر سے بھی واقف ہو باطن سے بھی واقف ہو، اس سے انسان کیسے بھاگ سکتا ہے سوائے اس کے کہ اس کے ساتھ صلح ہی کر لے، اور کوئی چارہ نہیں ہے۔ اللہ کے ساتھ دوستی کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے، کیونکہ اللہ وہ ہستی ہے جس کو نہ آپ دھوکہ دے سکتے ہیں، نہ آپ غلط بیانی کر کے کوئی لیم ایکسکیوز رکھ کے اس سے جان چھڑا سکتے ہیں۔ فرشتوں نے آپ کو شہید لکھا ہے، لیکن اللہ کو پتا ہے کہ آپ نے خاندانی تعصب میں اپنی جان دی ہے اپنی بہادری کو دکھانے کے لیے۔ آپ کی شہادت بھی 0 سے ملٹیپلائی، جو صحیح مسلم میں حدیث ہے، ایک سخی کو، ایک شہید کو اور ایک قرآن کے قاری کو بلایا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ سب کو اپنی نعمتیں گنوائے گا۔ اینڈ پہ پوچھے گا بتا تو نے کیا کیا؟ شہید کہے گا جان دے دی۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اس لیے دی کہ لوگ تجھے کہیں بڑا بہادر تھا، تو دنیا میں تیری تعریف ہو چکی تو جہنم میں جائے گا۔ یہ حساب فرشتوں نے نہیں رکھا ہوا، فرشتوں نے اسے شہید لکھا ہے اس لیے شہید بلایا جائے گا نا، لیکن اللہ کو پتا ہے کہ اس نے کس نیت سے کیا۔ فرشتے ظاہری اعمال بس لکھتے ہیں، انہیں نہیں پتا کہ اس داڑھی کے پیچھے جھاڑی ہے، یہ واقعی داڑھی ہے۔ انہیں نہیں پتا کہ اس تسبیح کے پیچھے یہ جو تسبیح کے دانے ہیں یہ بیسیکلی ایسی گولیاں ہیں جس کے ذریعے آپ لوگوں کو گولی دیتے ہیں کہ لوگ آپ سے دھوکہ کھا جائیں۔ وہ تو دیکھ رہے ہیں کہ اس نے روزانہ 100 دفعہ استغفر اللہ پڑھا ہے، انہوں نے لکھ لیا کہ 100 دفعہ استغفر اللہ پڑھا ہے، انہیں نہیں پتا کہ کس نیت سے پڑھا ہے، اس کا ثواب بھی لکھنا ہے کہ نہیں، انہوں نے ثواب لکھ لیا، آخرت میں 0 سے ملٹیپلائی۔ سخی کو بلایا جائے گا تو کہے گا یا اللہ جہاں جہاں تو نے حکم دیا میں نے خرچ کیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اس لیے کیا کہ لوگ تجھے سخی کہیں، دنیا میں تیری بڑی تعریف ہوئی، تیری نام کی تختیاں بھی لگیں آج کی ڈیٹ میں، اور لوگوں نے کہا کہ اس کا اتنا بڑا دسترخوان چلتا تھا، یہ تو بخشا بخشایا ہے، 0 سے ملٹیپلائی۔ اور پھر مولانا صاحب کو بلایا جائے گا، قرآن کے قاری کو، کہے گا میرا تو اوڑھنا بچھونا ہی قرآن تھا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اس لیے تھا کہ لوگ تجھے کہیں بڑا علامہ تھا، تو اشتہارات میں تیرے نام کے ساتھ اتنی لمبی لمبی دمیں لگی ہوتی تھیں، دنیا میں تو نے کافی نفع اس سے اٹھا لیا۔ تینوں کو اوندا منہ کر کے جہنم میں پھینک دیا جائے گا، بولے اعوذ باللہ تعالی۔ اسی لیے علماء حق قیامت کے دن کامیابی کے لیے جو شرائط بتاتے ہیں وہ 3 بتاتے ہیں۔ نمبر 1 عقیدے کا درست ہونا، نمبر 2 عمل کا سنت کے مطابق ہونا، اور نمبر 3 اخلاص کے ساتھ کرنا، ریاکاری نہ ہو۔ ریاکاری کے ساتھ رفع الیدین کیا فارغ، چاہے آپ کی توحید بھی درست تھی، تینوں میں سے ایک چیز بھی مس ہو گئی فارغ۔ عقیدے کا درست ہونا، عمل کا سنت کے مطابق ہونا۔ فجر کے کوئی 4 فرض پڑے 2 بھی نہیں قبول ہوں گے، اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہے گا کہ 2 قبول ہیں 2 فالتو نفل لکھ لیتا ہوں، 4 ختم، سنت کے مطابق عمل نہیں ہے۔ اور تیسری چیز اخلاص، ریاکاری نہیں۔ مسند احمد میں حدیث ہے جس نے دکھلاوے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا، جس نے دکھلاوے کے لیے روزہ رکھا اس نے شرک کیا، جس نے دکھلاوے کے لیے صدقہ کیا اس نے بھی شرک کر دیا۔ اندازہ کریں یعنی وہ شرک کس طرح ہوا کہ اللہ کے لیے کرنا تھا، مخلوق کی خوشنودی بھی حاصل کی۔ یہ شرک وہ والا شرک نہیں ہے جو کبھی معاف نہیں ہوگا، وہ شرک اکبر ہے، یہ شرک اصغر ہے، ریاکاری، اس کی بخشش ہے، لیکن یہ تھوڑی خاری ہے انسان کے لیے کہ اتنی محنت سے مال کمایا، خرچ بھی کیا اور نیکی 0۔ آپ جو مال کماتے ہیں نا یہ اپنی زندگی کسی پہ خرچ کر رہے ہوتے ہیں۔ مجھے اشفاق صاحب کی وہ ورڈک یاد آ گئی جو من چلے کے سودا میں انہوں نے وہ جو ایک اس میں مکالمہ تھا، وہ بندہ اپنی اسسٹنٹ سے جب گفتگو کرتا ہے تو اس کو کہتا ہے کہ جب میں تمہیں ٹائم دے رہا ہوتا ہوں نا تو میں اپنی زندگی تمہیں دے رہا ہوتا ہوں، کیونکہ ٹائم ہی زندگی ہے، اور جب میں تمہیں اپنا مال دیتا ہوں تو بھی اپنی زندگی دے رہا ہوتا ہوں، کیونکہ میں نے زندگی لگا کر یہ مال کمایا۔ اگر میں کسی پہ خرچ کر رہا ہوں نا مال
تو میں نے اسے اپنی زندگی دی ہے. کیوں؟ میں نے زندگی کا ایک اچھا خاصا حصہ اس پہ صرف کیا تو وہ مال کمایا تھا. لہذا میں تمہیں جو مال دے رہا ہوں یہ نہ سمجھو یہ صرف مال ہے، یہ میری زندگی ہے جو میں نے تمہیں دی ہے. تو زندگی اللہ کے لیے کٹے اخلاص کے ساتھ تاکہ اس کا کوئی فائدہ بھی ہو. وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ، اور اے نبی تم یہ بھی فرما دو کہ میں نہیں جانتا کہ اس ڈھیل سے جو عذاب ڈیلے ہو رہا ہے شاید تمہارا امتحان لینا مقصود ہو. فتنۃ لکم، تمہارے لیے امتحان ہو، اور ایسے ہی ہوا، امتحان ہی ثابت ہوا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہو سکتا ہے کہ ایسا ہو کہ جن لوگوں کے بارے میں اتنی سخت باتیں اللہ تعالیٰ تم سے کر رہا ہے، عین ممکن ہے کہ ایک وقت آئے کہ تم لوگ آپس میں دوست بن جاؤ، اللہ تعالیٰ انہیں ایمان کی دولت دے دے. اور ایسے ہی ہوا. 2/3 قرآن لوح محفوظ پہ لکھا رہ گیا، دھمکیاں اپنی جگہ رہ گئیں. فتح مکہ کے موقع پر لوگ ایمان ہی لے آئے. اللہ نے یہ بھی پرواہ نہیں کی کہ چلو کچھ لوگوں کو تختہ مشق بنا دیا جائے تاکہ میرے کتاب کا بھرم بھی رہ جائے. نہیں، اس کا اشارتاً ذکر بھی موجود تھا، قریب ہے کہ لوگ ایمان لیں، اور ساری دھمکیاں ختم ہو گئی. یہ اللہ کی رحمت ہے. اس سے یہ بھی پتا چلا کہ اللہ تعالیٰ کو اس سے کوئی پرواہ نہیں ہے کہ اس کو کسی انسان پہ کتنا غصہ ہے، کتنے غصے سے بھرا ہوا ہے 2/3 قرآن مشرکین عرب پہ. لیکن جب غصہ نکالنے کی باری آئی ہے ساروں کو معافی، سارے رضی اللہ عنہ ہو گئے. لا تثریب علیکم اليوم. تو جناب اس میں تو بہت بڑا راز ہے، یونیورسل ٹروتھ اللہ تعالیٰ کا، وہ ہم نے حاصل کر لیا. وہ رابعہ بصریہ اور یہ بایزید بستامی تو کہتے تھے نا ہمارے پاس ایسا راز ہے کہ ہم جہنم میں وہ راز اگر کھول دیں تو جہنم ٹھنڈی ہو جائے گی. ہمیں تو دنیا میں راز پتا چل گیا ہے کہ اللہ کو جتنا بھی غصہ ہو، جب آپ اس کی طرف رجوع لے آتے ہیں تو وہ یہ بھی پرواہ نہیں کرتا کہ کتنا بڑا یہ مجرم تھا، معاف کر دیتا ہے. بلکہ سورۃ الفرقان میں آیا کہ گناہوں کو بھی نیکیوں سے بدل دیتا ہے. ہم نے تو اس بڑے لیول کے جرم نہیں کیے کہ کسی پیغمبر کے خلاف ڈائریکٹ کھڑے ہوں، ان کو تکلیفیں پہنچائی ہوں. اگر پیغمبر سے دوری کا ڈس ایڈوانٹیج ہے تو ایک ایڈوانٹیج ہے کہ ہم پیغمبر کے سامنے کھڑے بھی نہیں ہوئے. لہٰذا تھوڑی سی محنت کر کے آخرت کی ہمیشہ کی کامیابی حاصل کی جا سکتی ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوستی کر کے. تو عین ممکن ہے کہ یہ تمہارے لیے امتحان ہو. وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور ایک وقت تک کے لیے اللہ تعالیٰ تمہیں دنیا میں وقت گزارنے کی اجازت دے دے، لیکن الٹیمیٹلی عذاب آئے گا اگر توبہ نہ کی. تو شکر ہے کہ لوگوں نے توبہ کر لی، سوائے چند ایک لوگوں کے جو مارے گئے بدر میں بھی احد میں بھی. قَالَ رَبِّ احْكُم بِالْحَقِّ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رب کے حضور دعا کی کہ اے میرے رب فیصلہ فرما دے میرے اور ان کے درمیان حق کے ساتھ. ظاہر ہے اللہ کے نبی خود تو عذاب نہیں لا سکتے تھے، ایک طرف ان کے تانے سنتے تھے، دوسری طرف اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اے نبی تم فرماؤ کہ مجھے نہیں پتا عذاب کب آئے گا، قیامت کب آئے گی، ہو سکتا ہے تمہیں ڈھیل دی جا رہی ہو. اس کے بعد پیغمبر کو یہی کہنا چاہیے کہ اے اللہ میں تو دونوں طرف، اس طرف جو ہے وہ ٹونٹ سن رہا ہوں، دوسری طرف تیرے فیصلے ہیں، تو فیصلہ تو ہی فرما میرے ان کے درمیان. وَرَبُّنَا الرَّحْمَنُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ، اور کافروں کان کھول کر سن لو کہ ہمارا رب وہ ہے جو رحمان ہے اور اسی سے مدد طلب کی جاتی ہے ان تمام باتوں پر، ان تمام جھوٹے دعووں پر جو تم اللہ اور اس کے پیغمبر کی طرف منسوب کرتے ہو. اس کے مقابلے پر اسی رب سے مدد طلب کی جاتی ہے. یہ بھی عقیدہ کلیئر ہو گیا کہ ہر معاملے میں مدد کس سے مانگنی ہے؟ اللہ سے. دیکھ لیں یہ جمع کے سیغے کے ساتھ پیغمبر اور ان کے صحاب کو کہا جا رہا ہے کہ کافروں کو بتا دو کہ ہمارا رب وہ ہے جو رحمان ہے اور مدد اسی سے طلب کی جاتی ہے. ہر مصیبت، ہر پریشانی میں جو دعوت و تبلیغ کے راستے میں آئے یا کسی شخص کی انڈیویجول زندگی میں آئے، اللہ ہی سے مدد طلب کی جاتی ہے. اسی پہ یہ سورۃ الانبیاء کنکلوڈ ہوئی. الحمدللہ آپ دیکھ لیں، میں نے آپ کو کہا تھا کہ انبیاء کرام علیہ السلام سے متعلق عقیدہ بالکل کلیئر ہو جائے گا، آپ کو شیشے کی طرح بات واضح ہو جائے گی، اور آپ کو انبیاء کی عاجزی کا پتہ چلے گا اپنے رب کے حضور. اور اللہ تعالیٰ نے
جس تمکنت کے ساتھ توحید کو بیان کیا ہے کہ تمام انبیاء اپنے رب سے ہی مانگنے والے تھے، ہر مصیبت پریشانی میں اسی کو پکارتے تھے اور وہی سونا کرتا تھا، وہی ان کی مصیبتیں حل کرتا تھا، چاہے وہ یونس ہوں، چاہے وہ ایوب ہوں، چاہے وہ ابراہیم ہو، چاہے وہ اسماعیل ہو، چاہے وہ زکریا ہو، چاہے وہ یحییٰ ہو، چاہے وہ سیدہ مریم ہو علیہم السلام اجمعین، سب اپنے رب کی طرف رجوع لاتے تھے۔ اور کنکلوژن ہوئی ہے نبی الاسلام کی ذات کے اوپر کہ آپ کو ہم نے تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ایک یونیک آپ علیہ السلام کے لیے ٹائٹل اس میں ارشاد فرمایا۔ باقی انبیاء کا ذکر ہوا اور اپنے محبوب کا جب ذکر کیا تو 107 نمبر آیت میں یعنی کنکلوڈ کرتے ہوئے سورت میں اتنا بڑا ٹائٹل دیا کہ آپ تمام جہان والوں کے لیے، تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے۔ اور پھر آپ کا منصب واضح کرنے کے بعد بتایا گیا کہ عذاب کا فیصلہ رب نے کرنا ہے۔ بہرحال ہم تو اپنے رب کے حضور دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمارے اور تمہارے درمیان فیصلہ کر دے، اور ہمارا رب وہ ہے کہ ہر معاملے میں اسی کی طرف رجوع لایا جاتا ہے، وہ الرحمن ہے، اسی سے مدد طلب کی جاتی ہے ہر اس بات کے اوپر، ہر اس تکلیف کے اوپر جو لوگوں کی طرف سے انسانوں کو پہنچتی ہے۔ تو ہمارا بھی طریقہ یہی ہونا چاہیے کہ ہم ہر مصیبت، ہر پریشانی میں اپنے رب کی طرف رجوع لائیں۔ سٹارٹ ہوا تھا آخرت کے ذکر سے، پلس انبیاء کرام علیہم السلام کے معجزات سے متعلق کہ وہ اللہ تعالیٰ کے معجزات ہوا کرتے تھے، ان کا اختیار نہیں تھا، اور وہ انسان تھے، ہمیشہ دنیا میں رہنے والے نہیں تھے، اور اینڈ ہوا ہے اللہ تعالیٰ کی توحید کے اوپر، اور اس میں بھی وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ کے اوپر کہ مدد اللہ سے طلب کرنی ہے، مشکل اور پریشانی میں اسی رب کو پکارنا ہے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اگر اللہ تعالیٰ کسی کو مصیبت میں پکڑ لے تو اس مصیبت سے کوئی نجات نہیں دلا سکتا سوائے اس کے، اور اگر اللہ تعالیٰ کسی کے لیے رحمت کا دروازہ کھول دے تو اس کے فضل کو کوئی ٹالنے والا نہیں ہے، اور وہ ہر چیز کے اوپر قادر ہے۔ اس لیے دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر مصیبت، ہر پریشانی میں اپنے رب کو پکارتے تھے، اور صحابہ کرام کو بھی یہی ترغیب دلایا کرتے تھے۔ المستدرک للحاکم میں حدیث ہے، آپ نے اپنی بیٹی فاطمہ سے فرمایا، اے میری بیٹی فاطمہ، تو مجھ سے تحفہ کیوں نہیں لے لیتی؟ صبح و شام ایک دفعہ پڑھ لیا کر، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اے خود سے زندہ ہر چیز کو تھامنے والے، میں تیری رحمت کے ساتھ تیری مدد کا سوال کرتا ہوں۔ اصلح لی شأنی کلہ، میرے لیے میرے تمام کاموں کو سنوار دے۔ وَلَا تَكِلْنِي إِلَى نَفْسِي طَرْفَةَ عَيْنٍ، اور ایک پلک جھپکنے کے برابر بھی مجھے میرے نفس کے سپرد نہ کرنا۔ دیکھیں کتنی اوبیڈینس ہے۔ یہاں تو لوگ کہتے ہیں خیر ہے، گناہ کرو پھر توبہ کر لیں گے، اور نبی اپنی بیٹی کو کیا سکھا رہے ہیں کہ دعا یہ کرنی ہے کہ ایک لمحے کے لیے بھی اے اللہ مجھے میرے نفس کے سپرد نہ کرنا، ٹوٹل اوبیڈینس۔ تو یہ ہے دعا جو سکھائی، اور اس کا جو یہ حصہ ہے یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یہ جامعہ ترمذی میں المستدرک للحاکم میں، سنن نسائی الکبریٰ میں الگ سے حدیث ہے کہ ہر مصیبت، ہر پریشانی میں نبی علیہ السلام ان کلمات کے ذریعے اپنے رب کو پکارا کرتے تھے۔ دوسرا وظیفہ ہے حسبنا اللہ ونعم الوکیل، جو سورہ آل عمران میں آیا کہ جب اہل ایمان کو خبر ملی کہ کافر ان کے لیے پلاننگ کر رہے ہیں تو پیغمبر اور اہل ایمان نے کہا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، ہم نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا، وہی بہتر کارساز ہے۔ اور صحیح بخاری میں حدیث ہے، ابن عباس کہتے ہیں تمہارے جد امجد ابراہیم خلیل اللہ کو جب آگ میں پھینکا جانے لگا تو اس وقت انہوں نے پکارا حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ مجھے بتائیں کتنا بڑا وظیفہ ہے، ابراہیم خلیل اللہ، اور ان پہ بھی جب سب سے بڑا مشکل وقت آیا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اسماء اعظم میں سے۔ اور ابن عباس کہتے ہیں کہ ابراہیم خلیل اللہ نے اس موقع پر کہا
اور تمہارے پیغمبر ہر مصیبت میں یہی پڑھا کرتے تھے حسبنا اللہ و نعم الوکیل. 2 وظیفے. تیسرا وظیفہ جو اس صورت میں آیا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. جامعہ ترمذی میں حدیث ہے جو بھی یونس علیہ السلام کی دعا کے ذریعے اللہ کی طرف متوجہ ہوا اللہ تعالیٰ اسے محروم نہیں لوٹاتا. اور اس کا اشارہ قرآن میں بھی موجود ہے کذالک ننجی المؤمنین، ہم اہل ایمان کو بھی نجات دیں گے جس طرح یونس کو دی تھی اس دعا کی برکت سے. اس مصیبت سے کہ جس کے بارے میں سورہ الصافات میں آیا کہ یونس اگر ان الفاظ کے ساتھ ہمیں نہ پکارتا تو پھر اس نے اس دن نکالا جانا تھا مچھلی کے پیٹ سے جس دن مردے قبروں سے اٹھائے جائیں گے. کتنی بڑی بات ہے. تو یہ 3 وظائف ہیں، ان کو حرز جاں بنائیں. الگ سے میری ویڈیو ریکارڈ ہے 2016 کی، ملینز آف پیپل نے دیکھی ہے. مصیبت اور پریشانی سے بچنے کے 3 وظائف. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث حسبنا اللہ و نعم الوکیل لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. پڑھنا کتنی دفعہ ہے؟ 1.25 لاکھ دفعہ نہیں پڑھنا بھائی، ایک دفعہ. ایک دفعہ اللہ کی حمد، ایک دفعہ یہ پڑھ کے، ایک دفعہ دروشی پڑھ کے ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقینا عذاب النار. ساری دعائیں اس کے اندر ہوگی. اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلیہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ. ساری دعائیں ہوگی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے معاف کر دے. کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ خیرا.